ای ٹی وی بھارت اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نیوز ٹائم کی اہم خبریں۔ بی جے پی کے ساتھ اتحاد کر کے نتیش کمار نے آج ریکارڈ 9ویں بار بہار کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا۔ ایک دہائی میں یہ 5واں موقع ہے جب 72 سالہ نتیش کمار نے سیاسی اتحاد بدل کر حکومت بنائی ہے، اس لیے ان پر طنز کرنے والے انہیں پلٹو کمار کا خطاب دیتے ہیں۔ 5 میچوں کی ٹیسٹ سیریز کے پہلے میچ میں انگلینڈ نے بھارت کو 28 رن سے شکست دے دی ہے۔ پہلے ٹیسٹ میچ کے چوتھے روز 230 رن کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے پوری بھارتی ٹیم 202 رن پہ سمٹ گئی۔ کانگریس نے جنتا دل یونائیٹڈ کے رہنما نتیش کمار کا نام لیے بغیر ان پر سخت حملہ کرتے ہوئے کہا کہ رنگ بدلنے میں گرگٹوں کو ٹکر دینے اور دھوکہ دینے والوں کو پورا ملک دیکھ رہا ہے اور بہار کی عوام انہیں معاف نہیں کرے گی۔ جموں میں لائن آف کنٹرول کے متصل جنگلاتی علاقوں میں آتش زدگی کے مسلسل وارداتیں رونما ہونے کے بعد ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے اور ایل او سی پر ممکنہ دراندازی کے واقعات کو ناکام بنانے کی خاطر رات کی پیٹرولنگ بھی بڑھا دی گئی ہے۔ بھارت کے معروف آئی ویئر برانڈ لینسکارٹ نے سری نگر شہر کے ریگل چوک میں اپنے پہلے برانچ کے افتتاح کے ساتھ وادی کشمیر میں قدم رکھا ہے۔ یہ توسیع لینسکارٹ کے لیے ایک اہم سنگ میل کی نشاندہی کرتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ پریکشا پر چرچا تعلیم اور امتحانات سے متعلق بہت سے مسائل پر بات کرنے کے لیے ایک بہت اچھا ذریعہ بن کر ابھر رہا ہے۔ مودی 29 جنوری کو صبح 11 بجے پریکشا پہ چرچا پروگرام میں ملک بھر کے طلبہ سے خطاب کریں گے۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی آج شمالی مغربی بنگال کے جلپائی گوڑی ضلع سے اپنی بھارت جوڑو نیا یاترا کا دوبارہ آغاز کر دیا۔ راہل نے 25 جنوری کو ریاست کے کوچ بہار میں بھارت جوڑو نیا یاترا کے پہلے مرحلے کو مکمل کیا تھا۔ اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی UNRW کے سربراہ کا کہنا ہے کہ متعدد مغربی ممالک کی جانب سے اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی کی فنڈنگ میں کٹوتی کرنے کا فیصلہ ایک اجتماعی سزا ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے مغربی ڈونر ممالک سے غزہ کے لیے انتہائی ضروری امداد کو برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، اٹلی اور فن لینڈ سمیت تقریباً 10 مغربی ممالک نے اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی UNRWA کو اپنی فنڈنگ معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا جبکہ فلسطینی حکام اور حماس نے اس اقدام کو تعجب خیز قرار دیتے ہوئے اسے فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران نے ہفتہ کے روز ملک کے جنوب مشرقی صوبے سیستان و بلوچستان میں نامعلوم افراد کے ذریعے کیے گئے مسلح حملے کی سخت مذمت کی اور متاثرہ خاندانوں اور پاکستانی حکومت کے تئیں بھی ہمدردی کا اظہار کیا۔ ان حملوں میں 9 پاکستانی باشندے جاں بحق اور 3 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ شمار جوسف کی 7 وکٹوں کی خطرناک گیند بازی کی بدولت ویسٹ انڈیز نے 2 سیٹ ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن اتوار کو سنسنی خیز مقابلے میں آسٹریلیا کو 8 رن سے شکست دے کر تاریخی جیت درج کی ہے اور اس کے ساتھ ہی ویسٹ انڈیز نے سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ ویسٹ انڈیز نے تقریباً 27 سال بعد آسٹریلیا میں ٹیسٹ میچ جیتا ہے۔ خبروں کی تازہ اپڈیٹ کے لیے لاگ ان کریں www.etvbharat.com۔